7 سال تک آپ کے بچے کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، یہ والا برین ڈیولپ نہیں ہوا اور جو لوگ بایولوجی کو جانتے ہیں، ہمارے دماغ کا جو سامنے والا حصہ ہے جس کو پری فرنٹل گائرس کہتے ہیں، فور برین کا وہ حصہ جو کہ فرنٹل سے بھی پری فرنٹل گائرس ہے، یہ وہ ہے کرشمہ. ویسے تو ایک سیل کرشمہ ہے خدا پاک، جس میں ریم اور روم دونوں ہی ہیں، جس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، ہماری میموری کے ساتھ کیا کنیکشن ہے ہماری لرننگ کا. اور ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم امیگڈلا بھی کہتے ہیں، جس کو لمبک سسٹم کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمارے ایموشنز کو ڈیل کرتا ہے اور سیکسول گریٹیفیکیشن، ایموشنز، جذبات کو ڈیل کرتا ہے. اس کا کیا کنیکشن ہماری کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ سے ہوگا، یہ ابھی بچے میں ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. صحیح. ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ بچے کے اندر صحیح غلط کا کوئی معیار مقرر نہیں ہوتا. وہ آپ کرتے ہیں. اور نہیں، میں عرض کرتا ہوں 7 سال کی عمر میں اس کی پرسیپشن کا وہ جو سینٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے، کیا اس کو پسند ہے، کیا اس کو نہیں پسند، کیا لویبل ہے، کیا لویبل نہیں. تو لہٰذا 7 سال تک بچے کے اندر 2 کام نہیں کرنے. ایک تو بچے کو نصیحتیں نہیں کرنی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بچے کو ایک صحیح غلط کا پورا ایک تھیسس بنا کر فلاسافیکلی اس کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر وہ ریسیو کرنے کا سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. ہاں، پھر کیا کرنا ہے، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے ان کو لویبل بنا کر اس انوائرمنٹ کے اندر آپ نے پروڈیوس کر دینی ہے. مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، یہ بچہ جب بڑا ہو تو وہ تمیز کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کہنا ہے جب انکل آئیں تو آپ نے آپ کہہ کر بلانا ہے، جب انکل آئیں تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، جب آپ یہ ہو تو آپ نے پہلے جوتی نہیں پہننی، پہلے دادی اماں نے جوتی پہننی ہے پھر آپ نے جوتی پہننی ہے. ایک ہے یہ طریقہ جو کہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ اس بچے کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے ماحول میں ارد گرد یہ کرنا شروع کر دیں. واہ. اور 7 سال تک ہمیں جو اس بچے کو ایز این ایڈلٹ آپ چاہتے ہیں وہ انوائرمنٹ گھر میں کریٹ کر دیں. لہٰذا گھر میں اگر والد صاحب، گھر کے کسی ملازم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو والد صاحب نے کہا ہے کوئی بات نہیں، پھر اگر گلاس تم سے ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم اپنے پیر کا خیال کرو اور آئندہ پلیز آپ احتیاط کرنا، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی. تو اب اس بچے کو، اور یہ متواتر ایسا ہو رہا ہے، تو اب اس بچے کو یہ بالکل کہنا نہیں پڑے گا کہ اس دنیا کے اندر بڑا آدمی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ گھر کا مالک ہے، وہ یہ نوکر ہے. بڑا آدمی اس بنیاد پر بنتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے اور ہر بندہ قابل عزت ہے. تو یہ بات اس بچے میں پیٹرن کے طور پر ہو جائے گی. ایک تو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی. اور ایکڈیمک ایجوکیشن ہو، ریلیجس ایجوکیشن ہو، مورل ایجوکیشن ہو، ان ساروں کو لائک نالج اس بچے میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لائک این ایکسپیرینس کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. صحیح. جیسے بچے پوچھتے ہیں جی مذہبی تعلیم بچوں کو کب دیں، تو میں نے ایک دفعہ کہیں کہہ دیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر مذہبی تعلیم، تو وہ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی. تو میں اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے یہ کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نماز پڑھے، تو 7 سال سے کم عمر کے بچے کو یہ بات سکھانے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ بچہ یہ دیکھے کہ ایک آواز آتی ہے، اس آواز کے بعد پتہ نہیں امی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ سر کے اوپر دوپٹہ لے لیتی ہیں اور باجی بھی سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، اور ابو، چچا جان اور دادا جان وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے باتھ روم میں جاتے ہیں تو ان کے بازو بھی گیلے ہوتے ہیں اور وہ تولیے سے صاف کر کے ٹوپی لے کے پتہ نہیں کہاں باہر چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد امی ایک کپڑا بچھا کے اور وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں ہاتھ باندھ کر، اور یہ وہ دن میں 5 مرتبہ دیکھ رہا ہے. تو آپ یقین کیجئے آپ کے یہ کہنے سے پہلے کہ بیٹا تم نماز پڑھو، پڑھے گا، وہ بچہ خود بخود آ کے، ابھی اس نے نیکر پہنی ہوگی اور وہ کہیں سے ٹوپی لے کے نا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو دیکھے گا اور یہ کرنا شروع کر دے گا. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اسی طریقے سے 7 سال کی عمر تک وہ تمام پیٹرن جو ایز این ایڈلٹ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے. اور ہمارے ایک دوست ہیں ساحل ادیم صاحب، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی محنت کر رہے ہیں، آپ ان کو ضرور فالو کیجئے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اس کے ماں باپ کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہسپتال میں ایک نرس کی حیثیت مریض کے لیے ہوتی ہے. اور ہم بڑی بیوقوفی یہ کرتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں اس پہ ایکڈیمک ایڈوکیشن ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب. ایک بات تو میں نے عرض کیا، یہ نہیں کرنی کہ بچے کو نصیحت نہیں کرنی، ایڈوائس نہیں کرنی. جو بھی کرنا ہے وہ ایکسپیرینشل، کنٹیکسچول طریقے سے اس کے اندر ڈالنے کی کوشش. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سکھانا کچھ نہیں ہے، مگر وہ ایکسپیرینشل ہو اور وہ کنٹیکسچول ہو، کسی کام کی ریفرنس سے ہو، الگ سے ایک تھیوریٹیکل نالج کے طور پر نہ ہو. بالکل ایک یہ بات بالکل نہیں کرنی. لہٰذا 7 سال کے بچوں کو آپ کیا کریں،
ان کو چوں ہی وہ بڑے ہوں تو ان کو آپ بازار میں ساتھ لے کے جائیں, ان کو ورک پلیس پہ ساتھ لے کے جائیں, ان کو شاپنگ میں ساتھ لے کے جائیں, بجلی کا بل دینے جا رہے ہیں تو ساتھ لے کے جائیں, جب اور تھوڑے سے بڑے ہوں مسجد میں جب وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں تو آپ وہاں ساتھ لے کے جائیں, باغ میں لے کے جائیں, صحرا دکھائیں, ان کو دریا دکھائیں, ان کو سمندر دکھائیں, کیوریوسٹی پیدا ہو. ہاں ان کے اندر وہ دکھائیں. اور اسی طرح ہمارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, وہ زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس عمر میں بچے کے ہاتھ میں مہذب عدسہ ہونا چاہیے ہم اس کے ہاتھ میں پین پکڑا دیتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میم کا جو سرا ہے وہ اوپر والی لائن سے اوپر ہے کہ نیچے ہے, اور اگر تم نے نیچے رکھا تو میں تمہاری انگلیاں کاٹ دوں گا. بالکل یہ تو میں تم ماروں گا یہاں تم نے یہ کیا. تو پہلی بات تو یہ نہیں کرنی. میں ابھی ایک ہی بات بتائی ہے کہ بچے کو نالج کو ایڈوائس کے طور پر نہیں دینا, اس کو تھیوریٹیکل نالج کے طور پر نہیں دینا, اس کو کنٹیکسچول نالج کے طور پر انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا ہے. دوسری ایک کام جو بہت ضروری ہے, ہماری آج کی گفتگو میں آپ ساری, اگر مائیں ہیں آپ اور پوٹینشیل مدرز ہیں, ساری باتیں بے شک بھول جائیے گا جو میں کر رہا ہوں یا افتخار صاحب کر رہے ہیں. ایک بات صرف یاد رکھیے گا, 7 سال کی عمر میں اگر آپ نے بچے کو سٹریس میں ڈالا تو آپ نے اس بچے کو تباہ کر دیا. آپ اس کو irreparable ڈیمیج کر دیں گے اگر آپ بچے کو سٹریس میں ڈالیں گے, اور اس کے پیچھے ایک بایولوجیکل ریزن ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اچانک یہاں سے قالین سے ایک کوبرا سانپ نکل کے یوں آ جائے تو ایک دم ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم دیکھیں آرام سے ریلیکس بیٹھے ہیں کمفرٹیبل کوزی کمرے کے اندر, ایک دم فوراً میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہوں ایک دم میری باڈی کے اندر ایڈرنلین نور ایڈرنلین سیکریٹ ہوگا, کورٹیسول ایک دم سیکریٹ ہوگا, میرا بلڈ جو ہے وہ فوراً نکل کے میرے لیور سے, کڈنی سے, انٹسٹین سے اور ایون برین سے وہ نکل کے میرے مسلز میں آ جائے گا. میرا لیور فوراً جو سنتھیٹک کام ہے وہ چھوڑ کر گلوکوز بنانا شروع کر دے گا تاکہ مجھے بھاگنا پڑے یا مجھے جو بھی, یعنی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلا جاؤں گا. یہ کیفیت اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے, کیونکہ جب بھی ہم سٹریس کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہمیں اس سے بچاتی ہے نا. اب یہ اندازہ لگائیں کہ 24 گھنٹے ہمارے سامنے ایک کوبرا سانپ یوں کھڑا رہے تو 24 گھنٹے ہماری کیا کیفیت ہوگی, کتنی کیفیت ہوگی؟ ہم 24 گھنٹے ایک سٹریس کی کیفیت. انرجی ویسٹ ہو رہی. انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثریت ماں باپ تربیت کے نام پر بچے کو اچھا بچہ بنانے کے لیے, اس کو نیک بچہ بنانے کے لیے اور اس کو کامیاب بچہ بنانے کے لیے اس کے اوپر سٹریس ڈال دیتے ہیں. بچے کے اندر وہ کیپیسٹی سٹریس ہینڈلنگ کی نہیں ہوتی, ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی, جس کو ٹیکنیکلی کرتے ہیں ایڈورسٹی کوشنٹ اس کا بنا ہی نہیں ہوتا. لہٰذا بچے کو آپ نے کوئی بھی سٹریس ڈالا, مثلا یہ کہا کہ تم نے ہوم ورک ٹائم پہ کیوں نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب ویری امپورٹنٹ, یہ بات مجھے بھول جائے گی. اکثر مائیں کیا کرتی ہیں, 3-3.5 سال کا بچہ ہوا, اس کو اسکول داخل کروائیں اور بچے سے زیادہ وزنی اس کا بیگ ہے اور پھر اس کی ورک بکس فلاں بکس ساری جب ساتھ, اور ماں کہتی ہے یہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہی, یہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہا, یہ 2 گھنٹے اس نے آج پڑھنا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اسکولنگ کی ایج کیا ہونی چاہیے اور بچے کو اسٹڈی کی طرف کنونس کیسے کریں, کیونکہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا 3 سال میں بچہ آئنسٹائن بن جائے. دیکھیے, جو کسی شخص کے اندر کیپیسٹی ہے نا, اس کو آپ سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2 باتیں بتا سکتا ہوں. ایک ہے اس کی کیپیسٹی اور ایک ہے اس کی ایبلٹی. 7 سال کی عمر تک بچے کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس کو بھرنے کی کوشش کی تو وہ یہیں رہ جائے گا اتنا. بہت امپورٹنٹ. جب آپ اس کو نیرو کر دیں گے تو میں پتہ نہیں میں یہ بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. ان ادر ورڈز, جو بھی آپ اس بچے کو کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک لویبل سرکمسٹانسز کریٹ کر کے بنا دیں. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کام کرتی ہیں, ڈاکٹر ارونا ان کا نام ہے, کیا پتا وہ سن رہی ہو. تو اس کی بیٹی ہے ایک, تو اس نے کہا کہ سر جب میں یہ بچی اسکول جانے لگی تو اس نے مجھ سے یہ کہا, اور تھا کہ جی 4 سال کی عمر اسکول لے کے جانا ہے, تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ماما ہم اسکول کیوں جا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا ہم اسکول اس لیے جا رہے ہیں کہ اسکول جا کے مزہ بہت آتا ہے. واہ. تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ گھر میں تو تم اکیلی ہو, وہاں تمہارے بہت سارے دوست ہوں گے, اور گھر میں تو ایک ماما ہے, وہاں ماما کی طرح کی بہت ساری ٹیچرز ہوں گی اور وہ بالکل ماما کی طرح محبت کرتی ہیں آپ سے, اور بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے, ان میں سے کئی دوستوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی, اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہوگا تو آپ چونکہ وہاں جائیں گی نا تو آپ کو مدد کی اپرچونٹی ملے گی ان کو کرنے کی, اور مزہ آئے گا. اچھا, اب اس بچی کی شروع سے ہی اس نے پیٹرن ایسا بنا دیا کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے آج مجھے مزہ نہیں آیا. چھٹی کیوں ہو گئی, چھٹی کس لیے ہو گئی؟ یعنی شروع سے ہی آپ نے اس کو سٹریس کے طور پر اسکول جانا نہیں دیا. خیر یہ بات بہت آگے نکل جائے گی, میں صرف اپنی بات پر واپس آ کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات جس سے بچہ سٹریس میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ اس کا کارٹیسول رسپانس آ جاتا ہے,
یعنی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ برین میں زیادہ دیر تک نہیں رہتا اور باڈی کی ساری کیمسٹری اس کو بھاگنے اور بچانے میں لگ جاتی ہے, اس کی گروتھ میں نہیں لگتی. لہٰذا بچے کی ایبلٹی ٹو لرن سٹنٹڈ ہو جاتی ہے, بچے کی ایبلٹی ٹو آرگومنٹ کم ہو جاتی ہے, بچے کا سوال پوچھنے کی اہلیت کم ہو جاتی ہے, بچے کے پرابلم سالونگ کرنے کی, سٹریس کو مینجمنٹ کرنے کی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے. اس لیے 7 سال کی عمر تک, ویسے تو اس پر ہم پوری گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن 2 باتیں پلیز آپ یاد رکھیے, میں دہراتا ہوں سارا, کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچے کے ارد گرد ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی جس طریقے سے رہے. آپ اس کو ایک تمیزدار انسان, رسپیکٹفل انسان, سچا انسان, لوگوں کی کیئر کرنے والا انسان, اچھے ویلیو والا انسان بنانا چاہتے ہیں. اور فار ایگزامپل آپ اچھا مذہبی انسان بنانا چاہتے ہیں, مطلب کچھ بھی آپ بنانا چاہتے ہیں. میرے خواہش جیسے میرے جیسے کئی والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, آپ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں, وہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی خواہش پتہ نہیں جائز خواہش ہے کہ نہیں, اس پر ہم عرض کرتے ہیں. لیکن جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس پیٹرن کو ارد گرد آپ ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کیجئے. نمبر 1, حتی الامکان کوشش کیجئے کہ اس کو ایڈوائس نہ کیجئے. نمبر 3, حتی الامکان, اور اس حتی الامکان نہیں کرنا, یہ تو حتی الامکان کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ نے بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا, اور سٹریس کی سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں. اگر ماں زور سے بول کے چیخے گی, یہ سٹریس ہے. صحیح. اچھا, ماں اور باپ بچے کے سامنے آپس میں لڑ رہے ہوں گے, اس سے بڑا سٹریس بچے پر نہیں پڑ سکتا. بچہ ماں باپ کو 2 الگ اینٹیٹیز کے طور پر نہیں دیکھ رہا ہوتا. بچے کے نزدیک, جیسے ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ ایک کسی نے کہا, خاتون نے, کہ میں مکہ مدینے جانا چاہتی ہوں, تو اس کے خیال میں مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا. صحیح ہے نا, ایک ہی شہر تھا کہ مکہ مدینہ جا رہا ہوں. تو ماں باپ کے, بچے کے نزدیک, مجھے یہ بڑی اچھی مثال لگی, تو ماں باپ کے نزدیک مکہ مدینہ, اس کے بچے کے نزدیک اس کے ماں باپ مکہ مدینہ ہوتے ہیں, الگ نہیں ہوتے. اب جب ایک آدمی کو تھپڑ مار رہا ہے, یعنی باپ ماں کو تھپڑ مار رہی ہے, وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں ہسبینڈ کو کسی سٹریس میں رکھ رہی ہے. اب اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ 2 کیسے ہیں, یہ کون سا ہے, یہ کون سا ہے, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے آپ نے وہ بھی بات کی تھی سرد گرم والی بات نا, بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے, اور ایسے کے اندر اس کے اندر ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور پھر کنفلکٹ ساری زندگی رہتا ہے. تو اس لیے بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا. یہ تو ہے 7 سال, ہم بات, چونکہ موضوع وقت بڑھ جائے گا, 7 سال تک تو ہمارے ذمے یہ ہے. جب 7 سال کی وقت گزر جاتا ہے, اس دوران میں بچے کا فرنٹل لوب ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کا ایک خاص قسم کا پیٹرن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس بچے کو صحیح اور غلط کی پہچان, مورلٹی اس کے اندر پیدا کرنا, اس کی چوائسز کے اندر اس کو یہ بتانا کہ چوائسز میں تمہارا یہ اختیار ہے کہ تم صحیح کو بھی چوائس کر لو اور غلط کو بھی چوائس کر لو. 7 سال کے بعد جو ہم نے 7 سال سے پہلے نہیں کیا تھا, وہ اب ہم نے کرنا شروع کر دینا ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت اہم یاد رکھنے کی ہے, ہم نے یہ نہیں کہنا, اور یہ فلسفی اس کو نہیں ڈالنی کہ اگر تم غلط کرو گے تمہیں سزا ملے گی, اگر تم صحیح کرو گے تمہیں اس کا انعام ملے گا. اس کی بجائے اس کے ذہن میں یہ فلسفی ڈالنی ہے کہ ہر کام کے کانسیکوینسز ہیں. اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ نہیں کہ تمہیں سزا مل رہی ہے, اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں. صحیح. اگر یہ کام کرو گے تو ایسا نہیں کہ تمہیں اس کا انعام مل رہا ہے, ایسا کام کرنے سے تم ڈیزرو کر رہے ہو کہ تمہیں یہ ملے. اس طرح عموماً والدین کہہ رہے اتنا مہنگا یہ تم نے پریزنٹ تھا میرا, یہ توڑ دیا, یا اتنی مہنگی چیز تم نے توڑی ہے. اب بچے کے اندر مادیت تو پہلے پیدا کر دی ہم نے. بالکل صحیح بات. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس عمر کے اندر اب آپ نے ایک ڈسپلن کو لے کے آنا ہے. اب وہ ذمہ داری والا ٹائم ہے. 7 سال کے بعد میں گھر کے اندر ایک SOPs بنی ہونی چاہیے. اور یہ ویسے تو ڈے 1 سے یہ SOP چل رہی ہوں گی, مگر وہ SOP ہوں گی ماں باپ کے لیے. یعنی آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ یہ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کیا کرے, پھر نماز پڑھا کرے, اور پھر گھر کا کام کیا کرے. تو 7 سال تک وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے کہ ابا جان صبح اٹھتے ہیں, اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, پھر جاگنگ کر کے آتے ہیں, پھر آ کے امی کے ساتھ ناشتے میں تھوڑی مدد کرتے ہیں, پھر ہم کٹھے بیٹھتے ہیں, پھر سارے برتن صاف کر کے پھر جاتے ہیں سارے. تو یہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, SOPs, گھر کا ڈسپلن, گھر کی ترتیب کو دیکھ رہا. اب 7 سال کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن بچوں کے اوپر کرنی ضروری ہے. ان ادر ورڈز 7 سال سے 13 سال کی عمر کا جو 10 سال کی عمر کا ٹائم ہے, اس میں آپ نے بچے کو خود مختار کرنا ہے. صحیح. بچہ کھانا اپنا, کم از کم 7 سال کا بچہ اپنا کھانا پینے کا خود بندوبست کر سکتا ہو, ماں نہ موجود ہو تو
اپنے کپڑوں کو استری کر سکتا ہو, اپنے کپڑوں کو دھو سکتا ہو, بازار سے کوئی چیز لا سکتا ہو, اپنے ہوم ورک کی رسپانسبلٹی خود لے سکتا ہو, اور چیزوں کو مینیج کر سکتا ہو, کمرے کو صاف کر سکتا ہو, چادر ٹھیک کر سکتا ہو, آتا ہوا باتھ روم کو صاف کر سکتا ہو, یا جو بھی سوشل ریکوائرمنٹ ہے, یہ سارا کا سارا کام اس میں کرنے کی ان ضرورت ادر ہے. ورڈز رسپانسبل بنانا ہے اسے اس ٹائم پہ. ہاں, اور اس میں اس کے اندر صحیح غلط جو مورالٹی ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ صحیح اور پہلے, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب پہلے 7 سال ہم نے صحیح گزارے ہوں. بالکل ایسے پہلے 7 سال میں تو ابا جی جو ہیں وہ غصے کا ایک سمبل ہوں, اور امبی جو ہیں وہ مظلومیت کا ایک سمبل ہوں فار ایگزامپل, یا وائس ورسا, اور گھر کے اندر ایک عجیب بے ترتیبی چل رہی ہو, گھر کے اندر حرام مال آ رہا ہو, گھر کے اندر پیسے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہو, گھر کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ وہی گفتگو ہو رہی ہو جو جیسے آپ نے کہا پیسے کو ہائی لائٹ اور سیلیبریٹ کرنے والی. تو پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 7 سال کے بعد بچے کی موریلٹی صحیح اور غلط کی ڈیولپ ہوگی, وہ نہیں ڈیولپ ہوگی. اس وقت تک تو وہ بالکل ایک جھوٹ کا عادی بن چکا ہوگا, بہانے باز بن چکا ہوگا, ٹھیک ٹھاک ڈرامہ بن چکا ہوگا. لیکن اگر اس پیٹرن سے آپ گزرے, اب آپ کے پاس بہت زبردست اپرچونٹی ہے. 7 سے لے کر 10 سال تک آپ اس کے اندر وہ موریلٹی ان دا فارم آف ڈسپلن ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس دوران کے اندر اس کو ایک کانسیکوینسز کا کانسیپٹ ہو. فرض کریں گھر کے اندر ایک SOP ہے کہ 10 بجے کے بعد ٹی وی نہیں چلے گا, تو اور 10 بجے کے بعد وہ 11 بجے تک ٹی وی دیکھ رہا تھا, اور آپ نے پہلے کہا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ان گرمیوں کی چھٹیوں میں سب لوگ جائیں گے, تم نہیں جاؤ گے, تو وہ پھر نہیں جائے گا. اور یہ نہیں کہ یہ سزا ہے, یہ کانسیکوینس. اسی طرح اس کو اس لیے ایک بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے تو بڑی شدت والی بات, ماں کہتی ہے جھوٹ بولا نا تو تمہاری زبان پہ میں کوئلہ رکھ دوں گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل نہ کہیں, لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دی ہے نا, تو جب اگر بچے نے جھوٹ بولا تو مہربانی کر کے اب کوئلہ رکھ دیں اس کی زبان پر. میں نے یہ نہیں کہا کہ رکھ ہی دیں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے کہا ہے نا, یہ 7 سے بعد کی عمر میں سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ بچے کو کانسیکوینسز سے بتائیں اور وہ کانسیکوینسز ہوں نا, پھر وہ کہتا ہے جھوٹ بول وہ تو بہانے باز بچہ بن جاتا ہے. اور سب سے خطرناک یہ ہوتا ہے کہ ماں نے کانسیکوینسز بتائیں اور شام کو دادا ابو نے آ کے کوئی گل نہیں, میرا ایک کوئی پوتا ہے, لے دو اس کو. یعنی آپ نے کہا کہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے موبائل لینے. اسی میں ڈاکٹر صاحب لاڈ اور پیار میں فرق بھی آپ نے میں نے بتایا تھا, یہ بات ذرا اس میں تھوڑا دہرا بھی دیں. جی میں عرض کرتا ہوں, یعنی بچے کو آپ پیار تو کریں بہت زیادہ, یعنی اس کے ساتھ انکنڈیشنل لو کریں, لیکن لاڈ نہ کریں. لاڈ اور پیار میں فرق, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ سلمان آصف صدیق صاحب ہمارے دوست ہیں, میں نے ان سے سیکھا ہے, اور میں نے ان سے اجازت بھی لی ہے کہ میں ان کی کچھ باتیں دہرا دیا کروں, تو بہتری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. وہ اس لیے کہ بچے کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی دھوپ ہوئی نا تو میری ماں اور باپ کے نیچے سایہ موجود ہے, اور میں کہیں بھی جاؤں گا تو یہ اتنا تو ان کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ اس کی ہر بات کو مان لیں, اس کی ان نیسیسری پیمپرنگ کرنا شروع کر دیں, تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو ہم تھوڑا اس الگوریدم کو مکمل کر لیں, تو یہ آپ تقریباً 10 سال کی عمر تک بچے کے ساتھ کریں, اور تو اس سے یہ ہوگا. اب جب اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو 10 سال کے بعد اب بچہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرے گا. اب آپ کے پیرنٹنگ سٹائل کے اندر گیو وے آنی چاہیے. جیسے آپ نے ایک بچہ تھا, اس کو ایک پیدا ہوا تو ایک قمیض بنا کے دی جو کہ بہت زبردست قیمتی قمیض تھی, بڑی مقدس آپ کی خاندانی قمیض تھی, سب کو پہنائی جاتی تھی. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اب آپ کہیں کہ یہ مقدس قمیض وہ پہنے رکھے, یہ پجامہ وہ پہنے رکھے مقدس, اب اس کی ٹانگیں تو باہر نکل رہی ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ چونکہ یہ میں نے پجامہ پہنانا ہے تو بچے کی ٹانگوں کو 2 انچ چھوٹا کر دیتے ہیں. تو یہ تو حماقت والی بات ہے نا. آپ نے اب اس پجامے کو لمبا کرنا ہے. یعنی جب 2 سال کے بچے کی جو پیرنٹنگ سٹائل تھا وہ آپ اب 10 سال کے بچے پر نہیں کر سکتے. 10 سال کا بچہ اب انڈیپینڈنٹ ہے, اور اس پیریڈ کے دوران اگر آپ نے وہ سارا وقت صحیح گزارا ہے تو وہ اپنی ایڈلٹ فیصلوں میں آپ کو ایک مینٹر کی حیثیت دے دے گا. کرے گا وہ اپنی مرضی, لیکن وہ آپ سے کہے گا کہ ابو میں یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ پلیز مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ آپ کی بات کو مانے گا بھی, جس کو آپ فرما برداری کہتے ہیں نا. وہ فرما برداری نیگیٹو ٹرمز میں یوں ہے, جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے. لیکن یہ جو فرما برداری ہے یہ مینٹورنگ والی فردا, آپ کی آرگومنٹ کو وہ ایکسیپٹ کر کے یہ کہے گا کہ میری آرگومنٹ جو ہے وہ میرے ابا کی آرگومنٹ کی نسبت ویک ہے, اس لیے میں اپنے ابا کی بات مانتا ہوں. اور اگر یہ پچھلا ریلیشن شپ نہ ہوا تو ابھی بھی آپ کے سامنے وہ ڈرامہ ضرور کرے گا آپ کی بات ماننے کا, لیکن اندر سے وہ باغی ہوگا. تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ 13 سال کی عمر سے بڑے بچے کے اوپر اپنے فیصلوں کو مسلط کرنا, چاہے وہ کیریئر سے ریلیٹڈ فیصلے ہوں, چاہے اس کی زندگی کے اور باقی فیصلوں سے متعلق فیصلے ہوں, بغیر آرگومنٹ کے اور بغیر اس ریلیشن کے جو آپ نے پچھلے 10 سالوں میں بنایا ہے یا بگاڑا ہے,
بغیر اس کے وہ کرنا ناممکن ہے. اگر آپ کے وہ پہلے والے 7 سال 10 سال جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے اس پیٹرن کے اوپر نہیں گزرے تو آپ کے بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہیٹ لو ریلیشن شپ بن جائے گا. اندر سے وہ آپ سے بڑی محبت کرے گا چونکہ وہ آپ کا خون ہے, بڑا اسٹرانگ ہے, لیکن اس کے اندر ایک ہیٹریڈ کا ایلیمنٹ بھی ہوگا, اور وہ اس کانفیڈنس کے بریک ہونے کی وجہ سے ہوگا جو ہم نے بریک کیا ہے. تو بہرحال مختصر یہ بات ہے کہ ساری جس کے ہاں اللہ آج اولاد دے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ 7 سال کے لیے تو وہ باؤنڈ ہو گیا ہے, 7 سال کے لیے تو اس کی پرائورٹی ہے. اگر اس 7 سال میں وہ کہتا ہے کہ نہیں میری پرائورٹی میرا کیریئر ہے تو وہ بہت ہی مغالطے کے اندر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیریئر کو چھوڑ دے, لیکن وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کا کیریئر بھی اس کے کام نہیں آئے گا اگر اس کی آنے والی جنریشن جو ہے وہ بیسیکلی بغیر تربیت کے گزر گئی. تو لہٰذا پہلے 7 سال کے وہ باؤنڈ ہیں, میاں بیوی دونوں بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے, اور پھر جب وہ بڑے ہوتے جائیں تو جو میں نے آپ کو بتایا, اور 13 سال کی عمر میں آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو ایز این انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ آپ ٹریٹ کیجئے. ہاں آپ اس کو ایک سجیسٹیو مینٹورنگ کا رول ادا کر سکتے ہیں. اسی